السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہماری گپ شپ۔ کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہیں۔ ہر سحری صرف کھانا پینا ہی نہیں ہوتی بھائی، اس کو ماں کا پیار بھی کہتے ہیں۔ دل کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈھیر سارا پیار گوند گوند کے کھانے میں کھلا دیں۔ بھائی جیسی میں ماں ہوں نا، مجھے لگتا ہے ساری دنیا کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں اور ایسی ہی ہوتی ہیں، ہے نا۔ جو میرے بچے باہر ہیں نا، جب میں سحری بناتی ہوں، افطاری بناتی ہوں، وہ مجھے جب میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے جو کچھ بھی بنا رہی ہوتی ہوں نا، وہ بچے مجھے اپنے بڑے یاد آتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے وہ بھی ہوتے تو میں ان کو بھی اسی طرح گوند گوند کے کھلاتی۔ ایسی ہی ہوتی ہیں مائیں، بس ڈھیر سارا پیار ان کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے اور ان کا دل نہیں کرتا کہ ان کا بس نہیں چلتا، میں کہتی ہوں ان کا بس نہیں چلتا کہ پتہ نہیں اپنی اولاد کے لیے کیا کر جائیں۔ ایک مزے کی بات بتاتی ہوں آپ کو۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، تو ہماری آپس میں جب بہن بھائیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، بہن بھائیوں میں لڑائیاں، تو جب ماں باپ بیچ میں بچاتے ہیں، جب پیرنٹس آ کے بچاتے ہیں نا، تو پھر ہم کہا کرتے تھے، دیکھا آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہو، میرے سے نہیں کرتے، مجھے یہ پتہ چل گیا ہے، مجھ سے پیار ہی نہیں ہے آپ کو۔ لیکن اب جب خود ماں باپ بنے ہیں نا، تو پتہ چلا ہے کہ ماں باپ ہر بچے سے بالکل ایک جیسا پیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہر بچہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایسا تو امپاسبل ہے کہ ماں باپ اپنے 5 بچوں میں سے کسی ایک کو زیادہ پیار کریں، 5 کو ایک جیسا پیار کرتے ہیں۔ جیسے یہ چیز ابھی پتہ چلی جب خود ماں باپ بنے، اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بچپن میں کرتے ہیں اور بعد میں آ کے پتہ چلتی ہیں، یا ابھی بھی ہم جو کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتی ہیں۔ تو اس لیے واقعی صحیح کہا ہے کسی نے کہ وقت رہتے اگر سمجھ آ جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وقت گزر جائے تو پھر سمجھنے کا اور سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خیر، سحری بنا رہی تھی اور سحری میں بنائی ہیں یہ سالن آلو کا۔ آپ کہیں گے آلو کا ہی سالن بنتا ہے؟ ہاں جی بھائی، ہمارے گھر میں ناشتے میں آلو کا سالن زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے۔ پھر بچے جو چیز زیادہ شوق سے کھاتے ہیں نا، تو انسان پھر کہتا ہے کہ ہاں وہی بناؤ۔ خیر میرا جو ہے نا، آج دل کر رہا تھا جو ہوتی ہے نا، پراٹھا نہیں کھانے کو دل کر رہا تھا، سوکھی روٹی میرا دل کرتا اپنے لیے بناؤں اور پیاز والا انڈا بناؤں۔ اور پیاز والا انڈا اس طرح پیازوں کو فرائی کر کے اوپر ٹماٹر اور ہری مرچ ڈال کے مزیدار سا بناؤں، اور جب یہ پیاز کرنچی منہ میں آتے ہیں نا، تو بڑا مزے کے لگتے ہیں، اور یہ انڈا بنتا بھی بہت ٹیسٹی ہے۔ اور پھر دل کر رہا تھا کہ دیسی سٹائل میں کھاؤں، پلیٹ پہ رکھوں روٹی اور اس کے اوپر ڈال کے کھاؤں۔ تو بس میں جب میرا جو دل کر رہا ہوں نا، وہ میں فٹافٹ سے کر لیتی ہوں اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔ تو بس میں نے یہ پیاز تھوڑے سے آئل میں سوتے کیے، تھوڑے سے سافٹ سے کیے، اور اس کے بعد ٹماٹر ڈالا، ہری مرچ کاٹ کے ڈالی، نمک مرچ ڈالی بس، اور اس کے اوپر 2 ڈال دیے تھے میں نے انڈے، اور کیا مزیدار دیسی 2 انڈے تھے، اتنا مزیدار یہ جو ہے نا آملیٹ بنا تھا نا، آملیٹ ہی ہوتا ہے یہ مزیدار سا، تو یہ بنایا اور پھر جو ہے نا اس کو انجوائے کیا تھا میں نے، اور اتنے مزے کا بنا تھا کہ بس کیا ہی بتاؤں میں آپ کو۔ کبھی کبھی اپنے لیے بھی کچھ اسپیشل بنا لینا چاہیے، اور میرے لیے یہی چیز، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اسپیشل ہوتی ہیں، کوئی بہت بڑی اسپیشل نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اپنے لیے انسان اتنے تردد نہیں کرتا ہے، لیکن اگر کبھی دل کرے تو کر لینا چاہیے، ہے نا۔ اور یہ سائڈ پہ میری چھوٹی سی روٹی بن رہی ہے، پہلے میں نے اپنے بیٹے کو دے دی تھی سحری، ساروں کو سحری دینے کے بعد لاسٹ میں نے اپنے لیے بنایا، اور میرا دل بھی یہی کرتا ہے کہ میں آرام سے سکون سے بیٹھ کے جو ہے نا، آرام سے بعد میں سحری کروں۔ سحری کرنے کا بھی نا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہوتا ہے، یعنی ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے جب اس ٹائم اٹھتی ہوں نا، اتنا ماشاءاللہ سکون ہوتا ہے، ایک یعنی عجیب پر رونق سا ٹائم ہوتا ہے، اور جو لوگ صبح اٹھتے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ ٹائم کتنا محصور کن ہوتا ہے۔ خیر اب یہاں پر یہ انڈا بن گیا، میں نے اپنی روٹی لی، اس کو پلیٹ پہ رکھا، اور یہ جناب مزیدار سا انڈا میں نے روٹی کے اوپر ڈالا، اور اس کو کھانے کا جو مزہ آیا تھا نا، کیا بتاؤں۔ کبھی کبھی اس طرح کا ناشتہ کرنے کا بھی فل اپنے لیے بھی بنا کر کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ میں ویسے عموماً اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتی ہوں، ناشتہ ہمارے گھر میں کوئی بھی اتنا ہیوی نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے تو کر لیتے ہیں۔ چلیں جی، میں اپنے افطاری کی طرف جانے سے پہلے آپ کو اپنے مننے سے گیسٹ سے بھی ملا دیتی ہوں۔ یہ ہے میری چھوٹی سی فین، کہتی ہے جب تک مجھے ولاگ میں ایڈ نہیں کرو گے میں تو آپ کا ولاگ بالکل نہیں دیکھوں گی۔ آج اس کی اسکول کی چھٹی تھی، اور یہاں پہ یہ لے رہی ہے جناب جھولے شولے، کھیلنے لگی ہوئی ہے پارک میں، اور فل انجوائے کر رہی ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ چلو جی آپ تو چلے گئے ہو، تو اب میں اب کیسے ایڈ کروں؟ تو پھر کہتی ہے میری ویڈیو جو ہے نا میں آپ کو بھیج دوں گی، آپ مجھے ایڈ کر دینا۔ تو اس نے اسپیشل ماما سے اپنی کہہ کے اپنی ویڈیو بنوائی، اور مجھے اس نے بولا کہ مجھے ولاگ میں لینا ہے تاکہ تب میں آپ کا ولاگ دیکھوں گی۔ تو یونیشا، میں نے آپ کو اپنے ولاگ میں دیکھا، کتنے پیارے لگ رہے ہو آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
تو بھئی یہ میرا منا سا گیسٹ کبھی کبھی آپ کو میری ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا، اور اس نے مجھے بولا تھا کہ میں اپنی نا افطاری ٹائم کی ویڈیو بھی آپ کو شیئر کروں گی۔ میں نے کہا اچھا تو آپ روزہ رکھتے ہو؟ کہتی ہاں میں چڑی روزہ رکھتی ہوں۔ تو اس لیے جس دن زنیشہ چڑی روزہ کھولے گی نا، اس دن ہم ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، اب یہ ڈائریکٹ میں آ گئی ہوں افطاری ٹائم پہ۔ اور اچھا کیا ہوا کہ میرے جو ٹوٹریا ریپس ہیں نا وہ ختم ہو گئے تھے، تو آج میرے بیٹے نے بولا تھا کہ ماما میں نے نا فجیتا چکن ریپ کھانے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس ٹوٹریا ریپ نہیں تھے۔ خیر میں نے ایسا کیا نا کہ اللہ کا نام لیا اور میدے کو گوندھ کے نا نمک اس میں تھوڑا سا ڈال کے، تھوڑا سا آئل بھی ڈالا تھا میں نے، بالکل تھوڑا سا، میں نے 2 روٹیوں کا نا اس کو میں نے گوندھ کے گھنٹہ پہلے رکھ لیا تھا۔ میں نے کہا چلو تجربہ ہی کر لیتی ہوں کہ اگر تو اس کو پتہ چل گیا تو پھر آئندہ نہیں بناؤں گی، لیکن نہ پتہ چلا تو پھر اسی طرح بنا لوں گی۔ خیر یہاں پہ یہ 2 روٹیاں میں نے بنائیں اور بنی بالکل اس ٹوٹریا ریپ کی طرح ہی تھیں۔ اس پہ میں نے اسی طرح لگائی پیزا سوس، اور اس پہ میں نے جو چکن بنا کے رکھا تھا وہ لگایا اور ایئر فرائر میں رکھ دیا۔ آپ یقین کریں کہ 1% بھی میرے بیٹے کو شک نہیں ہوا کہ یہ گھر میں بنائی گئی ہے۔ اگر اس کو میں بتا دیتی نا کہ اگر میں اس کو بتا دیتی نا کہ یہ میں نے گھر بنائی تو کبھی بھی نہیں کھانی تھی، تو لیکن جب نہیں بتایا نا تو مجھے کہتا ہے ماما یہ تو بڑے مزے کا بنا ہے نا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کو پسند آیا، پہلے جیسا ہی ہے نا؟ ہاں بالکل پہلے جیسا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، شکر ہے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ تو یہ جس طرح میں نے بنائے نا، تو یہ بھی بھائی بہت زبردست قسم کے بنے تھے۔ آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں۔ میدے کی روٹیاں بنائیں اور فجیتا ریپ جو ہے نا چکن ریپ بنائیں مزیدار سے۔ تو میرا خیال ہے کہ گھر کی چیز زیادہ ہیلدی ہوتی ہے اور بنتی بھی صاف ستھری سی ہے نا۔ تو بس یہ تو میرا بھائی تجربہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس پہ چیز رکھی، اس پہ میں نے جو ہے وہ اوریگانو ڈالا اور بس بنا کے ریڈی کر دیا تھا۔ ابھی آپ کو دکھاؤں گی جب بن جائے گا۔ اور میں نے پھر کٹنگ کر کے اس کو اپنی جو ہے نا ڈش اس پہ ڈش آؤٹ کر دیا تھا، آرام سے مزیدار سا لگ رہا تھا۔ آپ کو دکھاتی ہوں میں بھی۔ رمضان میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سارا دن میں کچن میں ہی ہوتی ہوں، دن اتنا چھوٹا سا ہے۔ اچھا جب گرمیاں تھیں تبھی بھی یہی حال تھا، اور سردیاں تو اس سے زیادہ برا حال ہے۔ ٹائم بہت چھوٹا سا ہو گیا اور جو ہے نا سارے کام ایسے لگتا ہے جیسے بس ختم ہی نہیں ہوں گے، تو اس لیے جلدی سارے کام ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مطلب یہ کہ سحری سے افطاری تک کا سفر چلتا ہی رہتا ہے۔ رمضان میں تو بھائی کچن صرف کچن نہیں ہوتا، یہ صبر کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ یعنی صبح سے تقریباً 3 بجے کے قریب میں اٹھ جاتی ہوں۔ ویسے تو اٹھی تو میں پہلے سے ہی ہوتی ہوں، کبھی اسپارہ پڑھ لیا، کبھی لیٹ ہو گئی نماز پڑھ لی، لیٹ پڑھ لی، اور اس کے بعد دوبارہ اٹھ کے گھنٹہ ایک سو کے پھر دوبارہ 3 بجے اٹھ کے تو سحری کی تیاری شروع کر دی۔ میرا بیٹا جو ہے نا وہ سحری جلدی کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے لسی پینی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے ماما میں جلدی اگر کھا لوں نا تو پھر یہ ہے کہ ایزی ہو جاتا ہے میرے لیے، ورنہ لسی پیٹ میں پڑی رہتی ہے میرے، ہر پورا کھانا اندر تیر رہا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں اچھا چلو آپ پہلے سحری کر لیا کرو، اس کے بعد لسی پی لیا کرو۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ریپ میں نے گھر ریپ بنائے تھے نا، ان پہ میں اب چیز لگا رہی ہوں، اور اس کے بعد میں اس کو ایئر فرائر میں ڈال دوں گی۔ اتنے یمی بنے تھے نا، کیا بتاؤں میں آپ کو۔ اس کے اوپر میں نے اوریگانو ڈالا اور ساتھ میں نے چٹکی بھر نا جو ہوتی ہے نا چلی فلیکس وہ ڈال دی تھی، اور بڑے مزے کے بنے تھے۔ ابھی دیکھنا آگے آپ کو دکھاؤں گی۔ ٹیبل پہ زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں نا بچوں کی پسند کی ہوتی ہیں، کیونکہ بچے جو چیز شوق سے کھاتے ہیں نا پھر دل بھی کرتا ہے کہ وہ چیز بناؤں۔ تو میرا بیٹا یہ مجھے کہتا ہے کہ ماما جو چیز آپ نے آج بنائی ہے نا، جو 2 چیزیں آج بنائی ہیں وہ کل نہ بنانا، اور جو کل بناؤ گے نا وہ پرسوں والی بنانا، یعنی کہ بیچ میں 2 چیز جو بناتے ہو وہ گیپ دے دیا کرو، ساری ایک دم سے ہی نہ بنا دیا کرو۔ پھر میں یہ کرتی ہوں نا کہ جس دن میں نے چکن ریپ اور برگر بنایا نا، اس دن پھر نیکسٹ ڈے کچھ اور بناتی ہوں۔ پھر میں کوئی سموسی ہو گئے، رول ہو گیا، یا پھر چکن چیز بال ہو گئے، وہ پھر اس دن بنا لیے۔ پھر دوسری جو 2 پہلے بنائی ہوتی ہیں وہ نہیں بناتی ہوں۔ اس طرح پھر یہ ہے کہ گیپ آ جاتا ہے۔ اور رہی بات چاٹ کی، وہ تو روزانہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو چاٹ پسند ہے، تو وہ میں لازمی بناتی ہوں۔ باقی جو فرائیڈ آئٹم ہے نا وہ میرے ہسبینڈ نہیں کھاتے ہیں، وہ صرف پکوڑوں کے شوقین ہے، وہ بھی صرف پکوڑے نہیں کھانے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ پکوڑے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے گھر میں ویسے ہی بنتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہم پکوڑے شوق سے کھاتے ہیں سارے۔ آج تو بھائی زنیشہ جو ہے نا وہ میری ویڈیو دیکھے گی نا تو بڑی خوش ہوگی۔ میں سوچتی ہوں دور رہ کر بھی بچے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور یہ جو بچے ہیں نا ہمارے، یہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں لیکن دل ان کے پاکستان میں ہے۔ آپ یقین کریں، ایک دفعہ شاید وہ کلپ میرے سے کہیں غائب ہو گئے، نہیں تو میں لازمی اس میں ایڈ کرتی۔ زنیشہ نے اپنے ہاتھ سے خود بنا دیکھے سمجھے، صرف اس نے فلیگ کہیں لگا ہوا دیکھا تھا 14 اگست کو، اس نے بالکل ایز اٹ از فلیگ بنایا۔ آپ
سوچ نہیں سکتے، میں اتنی حیران ہوئی تھی کہ اتنا پیارا فلیگ بنایا، اور میں نے پکچر کھینچ لی اس کی، چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی تھی، پتہ نہیں وہ ویڈیو کہاں گئی، اگر مجھے ملی تو لازمی کسی بلاگ میں ایڈ کروں گی۔ تو وہ یہ ہے کہ بچوں کے دل جو ہے نا بے شک باہر رہتے ہیں لیکن ہے پاکستانی، وہاں جا کر بھی جو ہے نا وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمیں پاکستان کی یاد آتی ہے۔ اب دیکھ لیں میری بیٹی کو، وہ بھی باہر ہے لیکن دل اس کا جو ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ ماں میرا دل پاکستان کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا جو زنیشا، یہ میرا ولاگ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے، لیکن اس میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ جب بچے شوق سے میرا ولاگ دیکھتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے میری محنت جو ہے نا وصول ہو گئی۔ ویوز سے زیادہ کبھی کبھی ایک سچا ویور امپورٹنٹ ہوتا ہے نا۔ اور میرے بہت سے ایسے دیکھنے والے ہیں ویڈیوز جو میری ویڈیوز کو بہت پسند کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور جب ان کے کمنٹ مجھے آتے ہیں نا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی محنت کرنے کو دل بھی کرتا ہے، اور یہ سارا کام کرنے میں اتنی محنت لگتی ہے کہ یہ وہی جانتا ہے جو ویڈیوز بناتا ہے۔ یعنی میں ساتھ ساتھ افطاری بھی بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں ویڈیو شوٹ بھی کر رہی ہوں، بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو جب لائک آتے ہیں اور پسند کی جاتی نا ویڈیو تو دل جو ہے نا بس باغ باغ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، سحری کرو، تھوڑی دیر سو جاؤ یا نہ بھی سو، سپارہ وغیرہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، پھر کچن پھر سے بلا لیتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے دن صرف کچن میں گزر گیا، لیکن جب آپ کی فیملی ٹیبل پہ بیٹھتی ہے نا تو سب ورتھ اٹ لگتا ہے۔ پرفیکٹ کچن نہیں ہے میرا، پرفیکٹ روٹین نہیں ہے میری، لیکن نیت لازمی صاف ہے میری، اور یقین کریں کہ نیت بہت میٹر کرتی ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، سارے کام اللہ پاک خود بخود سیدھے کرتا جاتا ہے۔ اچھا، آپ سے باتیں کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے تو چکن ریپ بھی بن گئے اور ہر چیز یہ پلیٹر میرا بن گیا۔ اس میں ایگز بھی میں نے بوائل کر کے بیسن وغیرہ لگا کے رکھے تھے، اس میں کیا تھا، اور اس میں نگٹس بھی تھے، اس کے اندر آلو والے چپس جو پکوڑے ہوتے ہیں سمپل آلو والے وہ بھی تھے، اس میں چکن چیز بال بھی تھے، اور یہ پلیٹر میرا بڑے مزیدار سا بن گیا تھا۔ تو چلیں جی اب افطاری کرتے ہیں۔ الحمدللہ ٹیبل پہ ہر چیز میں نے لگا دی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس۔ ملوں گی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔